القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں جس سے ہزاروں نیکیاں، جنت میں پہنچا دینے والا عمل، رزق میں برکت اور پڑھائی، اگر کوئی طالب علم ہے پڑھتا ہے تو اس کی پڑھائی میں برکت ہوگی، اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اگر کوئی شخص گاڑی کا ڈرائیور ہے تو اگر یہ عمل کرے گا تو وہ آفات و بنیات اور حادثات سے محفوظ رہے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام جس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو بھی اچھا کام کرو، خواہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ ہو، اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اگر آپ تاجر ہیں تجارت کے ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھیں، اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان کھولتے وقت، اگر آپ طالب علم ہیں تو کتاب کھولتے وقت، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو گاڑی چلاتے وقت، اگر آپ استاد ہیں، معلم ہیں تو سبق پڑھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ تو سامعین ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اگر ابتدا میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے تو جب تک وضو کے ساتھ رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہزاروں نیکیاں، بسم اللہ کا پڑھنا ثواب، بسم اللہ کا لکھنا ذریعہ نجات اور بسم اللہ کا وظیفہ باعث برکت ہے۔ اس کی تلاوت کے اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم جدا جدا کھاتے ہو۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی ہاں، فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اکٹھے مل کر کھایا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کے لیے جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے کھانا اور رہنے کے لیے رات گزارنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ مسلم اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے۔ جنت میں پہنچا دینے والا عمل، طبرانی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو جنت کے نچلے اور اونچے درجات چاہتا ہے اس کو چاہیے جو توڑے اس سے وہ جوڑے، جو محروم کرے اس سے عطا کرے، جو ظلم کرے اس کو معاف کرے۔ یعنی ان 3 کاموں کے کرنے والے بندے کو اونچے محل اور اونچے درجات نصیب ہوں گے۔ تو سامعین ناظرین، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک کام کرنے سے پہلے، چاہے وہ دنیاوی ہو تو یا اخروی ہو، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیات بھی ہے، 19واں پارہ سورۃ النمل میں بھی 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں بسم اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔